السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کل رات میں نے ابن سعد کی کتاب الطبقات میں ایک واقعہ پڑھا جس نے میرے دل کو اندر تک ہلا دیا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کوئی ایسی بات پڑھتا ہے جسے اسے اپنی اوقات بہت چھوٹی لگنے لگتی ہے، اور کچھ لوگ اپنے دلوں کے معاملے میں بہت آگے نکل چکے ہوتے ہیں۔ میں بات کو زیادہ لمبا نہیں کرتی، سیدھی طرح آپ کو بات بتاتی ہوں۔ ابن سعد نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 1 سال تک حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں قیام فرمایا۔ پھر جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اپنے لیے کوئی الگ گھر تلاش کرو۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر ڈھونڈا تو انہیں ایک ایسا گھر ملا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے تھوڑا دور تھا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے پاس تشریف لائے اور فرمایا میرا جی چاہتا ہے کہ میں تمہیں اپنے پاس اپنے قریب والے گھر میں لے آؤں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا آپ حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات فرمائے نا کہ وہ اپنا گھر تبدیل کر لیں اور ہمیں دے دیں، کیونکہ حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے بالکل پاس تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حارثہ ہمارے لیے پہلے ہی اتنی بار گھر تبدیل کر چکے ہیں کہ مجھے ان سے کچھ بھی کہتے ہوئے شرم آتی ہے۔ جب حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا پتہ چلا تو فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس اپنے قریب والے گھر میں لانا چاہتے ہیں۔ یہ میرے گھر حاضر ہے جو بنو نجار کے گھروں میں سب سے زیادہ آپ کے قریب ہے۔ اللہ کی قسم میں اور میرا مال سب اللہ اور اس کے رسول ہی کا تو ہے، اور جو مال آپ مجھ سے لے لیں گے وہ مال مجھے اس سے زیادہ پیارا ہوگا جو میرے پاس چھوڑ دیں گے۔ بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے خیر و برکت کی دعا فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے دور والے گھر سے منتقل کر کے اپنے پاس حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں بٹھا دیا۔ میری عزیز احباب ذرا اس محبت کا اندازہ تو کیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی بیٹی کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ ہو جائے اور صرف آپ کا گھر ہی ان دو پیار کرنے والوں کو آپس میں ملا سکتا ہو، تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہیں یا رسول اللہ میرا سب کچھ آپ پر قربان ہے۔ یہ صرف زبانی باتیں نہیں تھیں، یہ صحابہ نے عملی طور پر ایسا کر کے دکھایا۔ آپ اپنا گھر ان کی بیٹی کے لیے اس لیے چھوڑ دیں کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا قرب پسند ہے۔ یا اللہ، یہ ایسی سچی حقیقت ہے کہ اگر یہ تاریخ کی کتابوں میں درج نہ ہوتا تو ہم اسے محض خیالی کہانیاں سمجھتے۔ میں نے آپ سے ایک بار اس وقت بھی کہا تھا جب ہماری اکثر بات چیت ہوتی ہے کہ صرف نبوت ہی اللہ تعالیٰ کا چناؤ نہیں ہے، صحابیات بھی اللہ تعالیٰ کا خاص چناؤ ہے۔ جس اللہ نے تمام دنیا کے انسانوں میں سے اپنے نبیوں کا انتخاب فرمایا ہے، اسی اللہ نے تمام دنیا کے لوگوں میں سے اپنے نبی کے ساتھیوں یعنی صحابہ کا بھی انتخاب فرمایا ہے۔ ذرا ہجرت کے دن کا تصور کیجئے، ابو بکر ساتھ ساتھ ہیں۔ جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پینے کے لیے پیالہ دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ دودھ نوش فرمائیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ نوش فرمایا یہاں تک کہ میرا دل راضی ہو گیا۔ ابو بکر کہتے ہیں میرا دل راضی ہو گیا یعنی مجھے تسلی مل گئی۔ سوچئے کتنی عظیم محبت ہے کہ دودھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پی رہے ہیں اور پیاس ابو بکر کی بجھ جائے۔ ذرا جنگ بدر کے دن کو دیکھیے جب اسلام کا پہلا معرکہ ہوا، اس میں محبت کیسے کھل کھل کے سامنے آتی ہے۔
کیونکہ محبت باتوں کا نہیں بلکہ عملی موقف کا نام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار دہرا رہے تھے، اے لوگو مجھے مشورہ دو۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، بہترین بات کہی۔ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، بہترین بات کہی۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام اب بھی مسلسل یہی فرما رہے تھے، اے لوگو مجھے مشورہ دو۔ تب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سمجھداری سے جان گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد انصار کے قبیلے سے ہے۔ چنانچہ وہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شاید آپ کا اشارہ ہماری طرف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارے مال آپ کے سامنے حاضر ہیں، ان میں سے جو چاہیں لے لیں اور جو چاہیں چھوڑ دیں، اور جو مال آپ ہم سے لے لیں گے وہ مال ہمیں اس مال سے زیادہ پیارا ہوگا جو آپ چھوڑ دیں، اور اگر آپ ہمیں ساتھ لے کر اس سمندر میں بھی اتر جائیں تو تب بھی ہم آپ کے ساتھ اس میں کود پڑیں گے، اور ہم میں سے ایک شخص بھی پیچھے نہیں رہے گا۔ ہم جنگ میں جمنے والے اور دشمن کے مقابلے کے وقت سچے ثابت ہونے والے لوگ ہیں، بس آپ ہمیں جہاں لے کر چلیے جہاں اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے۔ سبحان اللہ، حضرت سعد کا کیا ہی مرتبہ ہے۔ وہ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ ہم سب آپ پر قربان، آپ کے تابع ہیں، ہم آپ کے تیر کمان ہیں، جہاں چاہیں ہمیں چلا لیں۔ احباب، آپ نے کبھی ایسی محبت دیکھی ہے؟ اگر آپ نے دیکھی ہے تو الگ بات ہے، ورنہ اللہ کی قسم تاریخ میں ایسی صحابہ والی محبتیں ہمیں کہیں نہیں نظر آتی، کوئی مثالیں نہیں ملتی ہیں جیسے صحابہ نے اپنے نبی سے کر کے ہمیں دکھا دی ہیں۔ پھر ذرا غزوہ احد کا مارکہ تو دیکھیے، پہاڑی سے تیر اندازوں جتنے تیر انداز تھے ان کے تیر چھپتے ہوئے نیچے اتر رہے ہیں، بازی مسلمانوں کے خلاف پلٹ چکی ہے۔ اس انتہائی کٹن اور نازک موڑ پر صحابہ کرام نے اپنے جسموں کو ڈھال بنا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد ایک حفاظتی دیوار کھڑی کر دی۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کھڑے ہو گئے اور اپنے سینے کو آگے کر کے کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری جان آپ پر قربان، میرا سینہ آپ کے سینے کے آگے حاضر ہے۔ او ابو طلحہ، یہ کیسی والہانہ محبت ہے، آپ خود مرنے کے لیے تیار ہیں لیکن یہ برداشت نہیں کر رہے کہ آپ کے محبوب کو ایک کانٹا بھی چبھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب زخموں سے چور تھے اور خون بہنے اور دوہری ذرہ پہننے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چٹان پر چڑھنا مشکل ہوا تو طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور اپنی پیٹھ جھکا دی تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اوپر قدم رکھ کے چٹان پر چڑھ جائیں۔ بس جب آپ چٹان پر تشریف لے گئے تو فرمایا، طلحہ تم نے اپنے لیے جنت واجب کر لی ہے۔ وہ صرف حفاظت کرنے والے نہیں تھے بلکہ وہ تو اپنے محبوب کے اوپر جانے کے لیے سیڑھیاں بن گئے۔ تو کیا آپ نے تاریخ میں ایسا واقعہ دیکھا؟ اللہ کی قسم میں نے تو ایسے واقعے کبھی نہیں سنے۔ وہ صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر محبت کرتے تھے کہ آپ کی جدائی برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے صوبان، تمہارا رنگ اتنا پیلا کیسے پڑا ہوا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے نہ تو کوئی بیماری ہے نہ کوئی درد ہے، بات صرف اتنی ہے کہ جب میں آپ کو نہیں دیکھتا تو مجھے اس وقت تک شدید بے چینی رہتی ہے، جب تک میں آپ سے مل نہ لوں۔ پھر مجھے آخرت یاد آئی تو
تو مجھے ڈر لگا کہ وہاں تو میں آپ کو نہیں دیکھ پاؤں گا، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو انبیاء کے ساتھ بلند ترین مقامات پر ہوں گے، اور اگر میں جنت پہ چلا بھی گیا تو میرا مرتبہ آپ کے مرتبے سے بہت نیچے ہوگا، اور اگر میں جنت میں نہ جا سکا تو پھر تو میں آپ کو کبھی بھی نہیں دیکھ سکوں گا۔ اے احباب، آپ ذرا سوچئے کہ آپ نے کبھی کسی کے شوق میں عاشق کا رنگ اس طرح بدلتے ہوئے دیکھا ہے؟ کیا آپ کو میں اگلی کا بات سناؤں؟ بنو دینار کی ایک خاتون کو خبر پہنچتی ہے جس کا شوہر، اس کا بھائی، اس کا باپ احد کے دن شہید ہو گئے۔ جب لوگوں نے اس خاتون کو ان تمام لوگوں کی شہادت کی خبر دی تو اس نے بس یہ پوچھا، مجھے یہ بتاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس حال میں ہیں؟ لوگوں نے کہا وہ بالکل خیریت سے ہیں۔ تو وہ عورت کہنے لگی، مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملواؤ، میں ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خاتون نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تو پکار اٹھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے سلامت رہنے کے بعد ہر مصیبت چھوٹی اور بے معنی ہے۔ یہ کیسی سچی محبت ہے! ایک ایسی خاتون جو اپنے شوہر، اپنے بھائی، اپنے باپ کے لیے ان تمام تر کے چلے جانے سے دنیا سے یہ چلے گئے ہیں، ان کے غم سے نڈھال ہونے کے باوجود صرف یہ پوچھتی پھرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سال میں۔ ان کی نظر میں پوری دنیا کی کوئی قیمت نہیں تھی جب تک کہ ان کے محبوب خیر و عافیت سے تھے۔ اور آپ کے دل کے لیے بھی سلامتی ہو۔ ذرا کبھی سوچئے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم نے کیا کیا، ہم سے تو اپنی عادتیں، ہم سے تو اپنے سنتیں جو نبی کی ہیں وہ اپنی زندگی میں شامل نہیں کی جاتی کہ بوجھ لگتی ہیں۔ صحابہ ہی تھے۔ ہمیں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کی درجات کو دیکھتے ہوئے ضرور دعا کرنی جذبہ دے تو صحابہ والا دے کہ ہم اپنے نبی کا ایک قول سنیں، ایک بات کو دیکھیں یا ایک طریقہ دیکھیں اور فوراً سے اپنی زندگیوں میں اس کو شامل کر لیں، اس نیت کے ساتھ کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ کا حبیب ہم سے راضی ہو جائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔